افریقی لوگ اسے شیطانی بدرو کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مگرمچھ ہے جس کی کہانیاں آج بھی بچوں کو ڈرانے کے لیے سنائی جاتی ہیں، اور اس خاص علاقے کو موت کی ندی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس مگرمچھ یعنی گستاوی کے کارنامے حیران کر دیں گے۔ مشرقی افریقہ میں ایک ملک برونڈی ہے۔ اس ملک کے باشندے دریائے نیل کے کنارے پہ ماہی گیری کرتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مقامی لوگ دریا کے ایک مشہور کنارے پہ تیراکی کر رہے تھے۔ اچانک پانی میں ہلچل مچی۔ ایک بہت بڑی آفت نما بلا ایک نوجوان کو لے کر پانی میں غائب ہو گئی۔ لوگ مدد کرنے سے پہلے ہی خوف زدہ ہو گئے تھے جب انہوں نے اس مگرمچھ کا سائز دیکھا۔ گستاوی مگرمچھ کا سائز 20 فٹ اور وزن تقریباً 1 ٹن سے زیادہ تھا۔ وہ عجیب ہی دن تھا کہ جب گستاوی دوبارہ سطح پہ آیا۔ 4 مزید انسانوں کو نوکدار جبڑوں میں پھنسا کر پانی میں اتر گیا۔ علاقے بھر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہیں سے اس جگہ کا نام موت کی ندی رکھا گیا۔ بچے یہ نام سن کر کانپنے لگتے تو خواتین اپنے مردوں کو خصوصی منع کرتی کہ موت کی ندی والی طرف مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں گستاوی نے مسلسل شکار کیے اور ایک محتاط تخمینے کے مطابق اس نے 300 سے زیادہ انسانوں کا شکار کیا۔ کچھ لوگوں نے ڈر سے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ برونڈی کی حکومت باقاعدہ مدد کرنے پہنچی۔ انہوں نے سمجھداری سے پنجرے میں گستاوی کو قید بھی کر دیا، مگر گستاوی اتنا زوردار تھا کہ وہ اسے توڑتا ہوا دور پانیوں میں گم ہو گیا۔ اس پر کئی بار گولیوں سے نشانے بھی لگائے گئے، جس کے نشان بعد میں اس کے جسم پر دیکھے بھی گئے، مگر اس کا زندہ رہنا اور مسلسل شکار کرنا اسے شیطانی بدرو بنا گیا۔ ایک بار ایک فرانس ریسرچ کرنے والی ٹیم پہنچی۔ پیٹرس کی سربراہی میں مگرمچھ کی ٹریکنگ شروع کر دی گئی۔ انہوں نے 3 مہینوں میں تقریباً 1.5 درجن انسانوں کا شکار ریکارڈ کیا۔ مقامیوں کا پانی کی طرف جانے کا سوچتے ہی خون خشک ہونے لگتا تھا۔ گستاوی جیسی گستاخ مخلوق کے بارے میں 4 اہم تھیوریز ہیں۔ مقامی قبائل مانتے ہیں کہ یہ جانور نہیں بلکہ ایک شیطانی بدرو ہے، کیونکہ ان شکار شدہ انسانوں کی لاشیں تک نہیں ملی۔ ماہرین حیوانیات اسے بوڑھا مگرمچھ کہتے ہیں۔ جیسے ہم انسان کئی دفعہ 100 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی شاید وہ مگرمچھ بھی زیادہ عمر کا ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ گستاوی کھانے کی چین میں کمی کے سبب انسانوں کا شوقین بنا، ورنہ وہ دریائی گھوڑوں اور ہرنوں کے شکار سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ وہ ایک سلسلے وار قاتل مگرمچھ تھا، کیونکہ اس نے 20 سالوں میں بے شمار انسانوں کو خوراک بنایا۔ کچھ شکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گستاوی 2014 تک مر گیا تھا، مگر آج تک اس کی لاش نہیں مل سکی۔ ہاں، اب شکار کے لیے اسے کئی سالوں سے نہیں دیکھا گیا۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا وہ بدرو تھا یا ایک بوڑھا مگرمچھ تھا؟ اور اگر آپ کو موقع ملے تو کیا تحقیق کرنے موت کی ندی کی طرف جائیں گے؟